بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شبہ المخالفین، اور دوسری ہے وہادی شبہ ساقطۃ من وجہین۔ تو دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ اس لیکچر میں۔ تو اولاً جو منکرین ہیں اجماع کے، مخالفین ہیں اجماع کے، وہ کہتے ہیں کہ جو اجماع ہونا ہے، جو اتفاق ہونا ہے، وہ مجتہدین میں ایک دور میں یہ ہو بھی نہیں سکتا، یعنی کہ محال ہے۔ کس لیے؟ یہ تین چیزیں دیکھ کر اس کو رد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ هَذَا الْاتِّفَاقَ إِمَّا أَن يَكُونَ عَنْ دَلِيلِ قَاطِعٍ، یا تو اتفاق دلیل قطعی پہ ہوگا، اور دوسری چیز بتاتے ہیں کہ وَعَنْ دَلِيلِ ظَنِّيٍ، یا دلیل ظنی میں ہوگا، أَوْ لَا عَنْ دلیل، یا اس چیز پر ہوگا جس کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ تو یہ تین چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، آپ اپنی نوٹس وغیرہ میں لکھ لیں، تو اس پر ہم بات کریں گے ابھی۔ تو سب سے پہلے جو جواب ہے آگے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، لا جائزہ ان یکون اتفاق عن غیر دلیل۔ تو پہلا جو جواب دیا جاتا ہے ان کو، یعنی کہ وہ خود جواب دیتے ہیں، وہ خود اس بات کو رد کرتے ہیں، ان کی تین چیزوں کو رکھ کر وہ خود دوبارہ ان چیزوں کو رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کوئی چیز جائز ہے ہی نہیں، کیونکہ لِأَنَّهُ تَشْرِيعُ بِالْهَوَى وَالتُّشَى، کیونکہ وہ جو اگر اب بغیر دلیل کے آپ کسی پرنسپل کے بغیر کسی چیز کو اب لیتے ہیں، یا تو وہ خواہش کا مجموعہ ہوگا یا اپنی خواہشات ہوں گی اس میں، وہ باطل، اس حالت میں کہ وہ باطل ہے، وہ ہے ہی نہیں، بس اس کا کوئی سرے سے ہم لے بھی نہیں سکتے اس کو۔ اور دوسری چیز جو قطعی کا بارے میں انہوں نے کہا، وَلَا جَائِزٌ أَن يَكُونَ سَنَدُ اتِّفَاقِهِمْ هُوَ الدَّلِيلُ الْقَطْعِي وَإِلَّا لِوَجِبَ نَقْلِهِ إِلَيْنَا۔ وہ کہتے ہیں کہ جائز بھی نہیں ہے، متفق ہونا ٹھیک ہی نہیں ہے جو دلیل قطعی ہے، کیونکہ وہ ہم تک نقل ہوا ہے، تو یعنی کہ اگر دلیل قطعی ہے تو اس پر اجماع کیوں ہوگا؟ وہ تو قرآن سنت میں موجود ہے۔ وَلِسْتُغْنَ بِهِ عَنِ الْإِجْمَاعِ، تو وہ اجماع سے یعنی کہ مستغنا ہے، وہ اجماع کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری چیز انہوں نے رد کر دیا کہ جو قطعی ہو اس پر اجماع ہونا ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم کس طرح، اس پر ہم کس طرح اجماع کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ظنی، وَلَوْ كَانَ سَنَدُهُمْ هُوَ الدَّلِيلِ ظَنِّ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمْ اتفاق، یعنی کہ جو چیز ظنی ہے پہلے سے، تو اس پر اتفاق ہونا محال ہے، یعنی کہ ہونا ہی نہیں ہے۔ الاتفاق علی دلیل ظنی مستحیل عادت، یعنی کہ عادت کو دیکھا جائے تو اس پر ہوگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف المجتہدین فی حدت الذہن والتفکیر ووسائل الاجتہاد وطرقہ، کیونکہ مجتہدین کے بیچ میں بہت ساری اختلافات ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا ذہن ہے، ہر کسی کا اپنا سوچ ہے، ہر کسی کے اپنے ہی وسائل ہیں اجتہاد کے، ہر کسی کے اپنے راستے ہیں۔ جس طرح لوگوں کا ایک رنگ پر، ایک کھانے پر اور ایک لباس پر متفق نہیں ہوتے، تو اسی طرح وہ اس ظنی دلیل پر متفق نہیں ہوں گے۔ تو ان کا آگے جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ آپ تین چیزیں ذہن میں رکھ کر، اور ان کا جو جواب انہوں نے دیکھ کر رد کیا ہے اس چیز کو، تو اس کی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لم یتحقق منہم اتفاق فلا اجماع، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکے گا، کوئی اجماع نہیں ہوگا۔ تو ابھی آتے ہیں ان تین جو سوال انہوں نے قائم کر کے اور ان کا جواب دے کے ان اجماع کو سرے سے رد کر دیا، تو ابھی ان کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ اولہما جو وہادی شبہۃ ساقطۃ من وجہین، اولہما اننا نختار ان سند الاتفاق هو دلیل ظنی۔ تو سب سے پہلے ہم جو دلیل ظنی ہے اس کا ہم سند لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وَنَمْنَعُ مَا تَوْهَمُوهُ مِنْ أَنَّ الْعَادَةَ تَقْتَضِي بِعَدْمِ إِمْكَانِ الاتفاق عَلَيْهِ وَقِيَاسِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ قِيَاسٍ مَعَ الْفَارِقِ، یعنی کہ انہوں نے اجماع کو، انہوں نے حکم شرعی کو لباس، طعام اور رنگ پر یعنی کہ مقیس کیا، قیاس کیا، تو یہ قیاس کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ آگے جواب ہے ان الاختلاف فی الطعام والشراب یرجع الى اختلاف الامزجہ
والطبائع والشہوات والمیول وهذه المختلفہ، کیونکہ اگر اختلاف ہوتا ہے ان چیزوں میں، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر کسی کے اپنا طبیعت ہوتا ہے، اپنی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں مختلف ہیں، ان کا حکم شرعی کے ساتھ یعنی کہ بنتا بھی نہیں ہے، اور قیاس کریں گے تو قیاس بنتا بھی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ لوگوں کا جو طبیعت ہے، لوگوں کا مزاج ہے، لوگوں کا خواہشات ہیں، وہ الگ الگ ہیں، تو آپ اس کو یعنی کہ شریعت اجماع پر قیاس کر کے اس کو رد تو نہیں کر سکتے۔ تو آگے ہے فَيَتَّفِقُ الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى مَا أَفَادَتْهُ النُّصُوص، تو جو یعنی کہ جو حکم شرعی ہوتا ہے اس پر مجتہدین اس نصوص کو دیکھ کر اس پر متفق ہوتے ہیں۔ وَهُنَاكَ مِنْ قَوَاعِدِ الْاجْتِهَادِ وَقَوَانِينِ الْاِسْتِنبَاطِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُجْتَهِدِينَ، فرق یہ ہے کہ وہاں پر قواعد ہوتے ہیں، اجتہاد کرنے کے قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم حکم کو اخذ کریں، استنباط کریں، تو اس کے بعد جا کے سب مجتہدین اس چیز پر اکٹھا ہوتے ہیں، اجماع کرتے ہیں، ان کی متفق رائے ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر کوئی رول نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، بلکہ وہاں تو خواہشات ہیں، وہاں تو ہر کسی کا اپنا ایک رجحان ہے، اپنی طبیعت کا ایک مزاج ہے، تو وہاں پر کوئی قانون وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک شرعی چیز ہے جس میں کوئی پرنسپلز بنے ہوئے ہیں، قواعد اور استنباط کے، تو آپ ان کو کس طرح قیاس کر سکتے ہیں شریعت پر، کہ جس طرح وہ چیزیں مختلف ہیں، ان چیزوں پر ساری دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک گروہ نہیں اکٹھا ہو سکتا، تو اس طرح اجماع بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سرے سے بنتا بھی نہیں ہے، قیاس بنتا بھی نہیں ہے۔ تو ظنی جو چیز ہے اس کا انہوں نے دے دیا۔ ابھی وہ دوسرا ہے یعنی کہ جو دلیل قطعی، کہ اس پر اجتہاد کس طرح ہونا ہے، کیوں اس پر اجماع ہوگا، پہلے سے وہ قطعی ہے، دلیل قطعی پر کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، تو ان کا سوال ہے، جواب اس طرح ہے کہ وہ ہوگا بھی نہیں اجماع اس پر۔ تو ان سند اتفاق المجتہدین ہوا دلیل قطعی، آگے ہے لوجب نقلی لوجود الحاجہ الی نقلہ، یعنی کہ جب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس جو دلیل قطعی کو نقل کیے جائے، جب ضرورت ہی نہیں نقل کرنے کا تو کیوں ہم نقل کریں۔ وَنَقُولُ بِأَنَّهُ قَدْ يُكْتَفَى بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَنْ نَقْلِ دَلِيلِهِ، تو ہم کہتے ہیں کہ اجماع کا نقل کرنا کافی ہے، دلیل اس کے نقل کرنے سے اجماع کا نقل کرنا کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ آگے جواب ہے وَإِنْ كَانَ قَطْعِيًّا لِقُوَّةِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ، کیونکہ جو اجماع ہے وہ دلیل قطعی سے بھی زیادہ قوت ہے، اس میں دلیل کی قوت ہے، ہم اس لیے اجماع کو ہی نقل کریں گے، وہی ہمارے لیے اکتفا ہوگا، ہمارے لیے کافی ہوگا کہ ہم اجماع کو ہی نقل کریں۔ جس طرح آتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہاں پر جو رمضان مبارک ہے، روزے ہیں، وہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے، دلیل قطعی ہے، تو ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اجمع المسلمون، تو کیونکہ وہ ایک اس پر زیادہ قوت آ جاتی ہے اس چیز پر، تو امت مسلمہ بھی اس چیز پر متفق ہوئے، تو جو دلیل قطعی ہے اس سے اجماع زیادہ قوت بخش ہے۔ تو ولا توجد حاجت اور ضرورت لنقل سند القطعی، تو کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم دلیل قطعی کو نقل کریں۔ بس اس کی جواب وہ تھا کہ اگر ہمیں دلیل قطعی ہے تو ہم اجماع کیوں کریں گے، تو ہم نے کیا جواب دیا کہ دلیل قطعی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اجماع دلیل قطعی کو زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ جب اجماع سے وہ چیز نقل کر دیا ہم نے، تو اس دلیل قطعی کو نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ ہو گئے۔ ابھی تیسرا جواب یہ ہے، تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہیں جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخری دن پر۔ تو یہ یعنی کہ دلیل بناتے ہیں کہ یہاں پر لوٹانا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، یعنی کہ قرآن اور سنہ کی طرف لوٹانا ہے، اجماع کا یہاں پر کوئی قصہ ہے ہی نہیں، تو ہم کس طرح مانیں؟ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَأْمُرُ بِرَدِّ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،
اجماع کا کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. تو وَلَوْ كَانَ الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ لِوَجْهِ الرَّدِّ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ، اگر اجماع حجت ہوتا تو مجتہدین کی طرف لوٹانا آیت میں ہوتا. اس لیے فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اس کا دلیل یہ ہے، یعنی کہ یہ آیت دلیل بنتا ہے کہ اجماع حجت نہیں ہے. ابھی آتے ہیں جمہور کی جو رد ہے، جو رد کرتا ہے منکرین کو. وَهَذِهِ الْآيَةُ حُجَّةٌ عَلَىٰ مُنْكِرِ الْإِجْمَاعِ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ منکرین اجماع ہی کو رد کرتا ہے. وہ تو دیتے ہیں کہ اجماع یعنی کہ اجماع رد ہو گیا اس آیت سے، لیکن اصل میں اس آیت نے ان منکرین اجماع کو رد کر دیا. یعنی کہ وَلَيْسَتْ حُجَّةٌ لَهُمْ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنَ الْمُتَنَازِعِ فِيهِ بَيْنَ الْجَمْهُورِ وَبَيْنَهُمْ، کیونکہ جو اجماع ہے وہ متنازع ہے، اس میں یعنی کہ اختلاف ہے جمہور اور ان منکرین کے بیچ میں. تو فَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَى الْكِتَابِ وَسُنَّةِ، تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم اس کو لوٹاتے ہیں کتاب اور سنت کی طرف. یعنی کہ جو جمہور ہے اس کا یہ ایک دلیل ہے، دلیل ایک منطقی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوٹانے کا مراد یہاں پر اجماع کو لوٹانا ہے قرآن اور سنت کی طرف. یہاں پر ایک منطقی جواب دیتے ہیں. وَبِرَدِّ إِلَيْهِمَا يَثْبِتُ أَنَّهُ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمْلُ بِهِ، تو رد ان دونوں کی طرف رد کرنا، ان دونوں کی طرف لوٹانا اجماع کو ثابت کرتی ہے اس کی حجت کی، اور اس پر عمل کرنا واجب بن جاتا ہے. وَقَدْ تَقَدُّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمَا، تو یہ ایک تقدیمی، ایک اقدامی جواب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی اس کو ایک تھوڑا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آیا. یہاں پر جو آیت کو پیش کیا گیا، اگر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. تو وہ جو منکرین اجماع ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن اور سنت کی طرف لوٹانا مراد ہے، یہاں پر اجماع کا کوئی نام نہیں ہے. تو جو جمہور کہتی ہے کہ نہیں، یہاں پر جو جھگڑا ہے جمہور اور منکرین اجماع کے بیچ میں وہ اجماع کے بارے میں ہے. تو یہاں پر جو قرآن کی آیت میں اجماع کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹانے کا مراد دیا گیا ہے، یعنی کہ اس قرآن اور سنت کی طرف اس بات کو لوٹاؤ، تو اجماع کو لوٹاؤ. یعنی کہ یہاں پر جو جھگڑا مراد ہے وہ اجماعی مراد ہے. تو اجماع کو ہمیں کتاب اور سنت کی طرف لوٹانا ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو گیا. ابھی یہاں پر جو دوسری ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح فیصلہ کرو گے؟ آپ نے حضرت معاذ نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد، پھر اگر تم نہ پاؤ، قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے. فإن لم تجد قال اجتہد رأیی لو لا آلو، یعنی کہ میں خود اجتہاد کے ذریعے سے اپنی رائے قائم کروں گا. فإن معاذ لم يذكر الإجماع بين الأدلة التي يرجع إليها في استنباط الأحكام، تو وہ جو منکرین اجماع ہے وہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے اجماع کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ اجتہاد کی طرف گئے. تو هذا دلیل مردود علیہ بأن معاذ لم يذكر الإجماع وصوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم ذکری لأن الإجماع لم يكن حجة في حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جو اجماع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حجت ہی نہیں ہے، تو اس لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا جو منکرین اجماع ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ رد ہے یہاں پر بھی. ابھی تیسرے پر آتے ہیں. قال المخالفون ان الامت الاسلامی کا غیرها من الامم فاذا لم يعتبر قول غیر حجتا فلا يعتبر قول حجتا كذلك لعدم الفارق. مخالفین کہتے ہیں، یعنی کہ منکرین اجماع کہتے ہیں کہ جو مسلمان امت ہے، یعنی کہ اسلامی امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی دوسرے امتوں کی طرح ہے، یعنی کہ دوسرے غیر مسلموں کی طرح ہے. فَإِذَا لَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلُ غَيْرِهَا حُجَّةً فَلَا يُعْتَبِرُ قَوْلُ حُجَّةً، یعنی کہ اگر ان کی بات، یعنی کہ ان دوسری اقوام، دوسری امم کی بات کو ہم حجت نہیں لیتے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا بھی ہم بات کو حجت نہیں لیں گے، کیونکہ دونوں برابر ہیں.
یہاں پر وہ قیاس کرتے ہیں، جو ہم نے پہلی دفعہ بھی بتایا کہ قیاس ابھی اس کو کس طرح رد کرنا ہے، وہذا مردود علیہ بانہ قیاس مع الفارق، کیونکہ یہ قیاس بنتا ہی نہیں ہے. ذالک ان قبول قول المجتہدین جميعا فی هذه الآیہ قد قامت ادلۃ الشریعہ علیہ، یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجماع کے بارے میں ہمارے پاس شریعت کے دلیل موجود ہیں، شریعہ کے دلیل موجود ہیں. فی حین لم تقم ادلۃ علی حجیت اتفاق غیرہم، لیکن جو دوسرے پاس ہے، جو مخالفین ہیں، جو منکرین اجماع ہیں، ان کے پاس کوئی یعنی کہ دلیل موجود ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح قیاس کر سکتے ہیں. یعنی کہ قیاس کے لیے بھی آپ کے پاس علت موجود ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہو قرآن اور سنت سے، تو ان کے پاس کوئی قیاس یعنی کہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بغیر دلیل کا ایک قیاس کر دیا، تو ان کی جو قیاس ہے وہ بیکار ہے. تو ان کا یہ جو بات ہے یہ بھی رد ہے. لیکن دوسری جانب جو جمہور ہے، ان کے پاس قرآن اور سنت سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری یعنی کہ دلائل موجود ہیں، تو ان کی جو اجماع کا جو سپورٹ ہے جو جمہور کر رہی ہے، تو ان کی جو بات ہے اس میں وزن ہے، اور جو اجماع ہے وہ ثابت ہے. تو یہاں پر آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.